السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گل لالہ کا چیپٹر نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شاہی قلعہ۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول ہم سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی مشق جو ہے اس کو حل کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے آثار۔ آثار کہتے ہیں نشانیاں۔ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ دنیا کے تمام ممالک کی ایک مجلس ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقوام متحدہ۔ اگلا جو مشکل لفظ استعمال ہوا ہے اس میں وہ ہے برج۔ برج کہتے ہیں ہمت کو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے تحقیق۔ تحقیق کہتے ہیں تلاش کرنے کو، جستجو کو۔ نیکسٹ لفظ ہے ثقافت۔ ثقافت کہتے ہیں معاشرے کی وہ خوبیاں جو اس کی پہچان ہوں۔ نیکسٹ جو ہے وہ دیوان خاص ہے۔ دیوان خاص جہاں بادشاہ عام لوگوں سے ملتے تھے نا، پہلے وقتوں میں بنے ہوتے تھے جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے اور وہ عام لوگوں سے ملتے تھے، تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ دیوان خاص کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیوان عام تھا، اور دیوان خاص جہاں بادشاہ شاہی خاندان اور سفیروں سے، خاص لوگوں سے ملتے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ دیوان خاص کہا جاتا تھا۔ اسی طرح لفظ ہے عالمی۔ عالمی کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عالمی۔ مینہ کاری یعنی کہ نقش بنگار، ورثے بزرگوں سے اگلی نسل کو ملنے والی جو ہے وہ اشیاء۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اس کی معروضی کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ ایک عالمی ادارہ ہے، تو اس کا کریکٹ جواب جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک عالمی ادارہ ہے۔ اسی طرح موہنجودڑو صوبہ سندھ میں ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے پاکستان کے کل 7 مقامات عالمی ورثے کا حصہ ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ 7 ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ قلعے کے دونوں جانب اونچے برج، قلعے کی فصیل کے دونوں جانب اونچے برج جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگلا آ جائے گا کہ شاہی قلعے کی فصیل کے دونوں جانب اونچے کیا ہیں؟ برج ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چھٹا MCQز ہے شاہی قلعے کی دیکھ بھال حکومت پاکستان اور یونیسکو مل کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بک کے اوپر جو ہے وہ اگلا ہے خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو شاہی قلعہ پاکستان کے شہر لاہور، یہ جو بلو کلر میں نے کیا ہے یہ خالی جگہ پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو لاہور واقع ہے، سوری یہاں پہ میں لکھنا تھا وہ بھول گئے، لاہور میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شاہی قلعہ جلال الدین اکبر، اس خالی جگہ میں آئے گا جلال الدین اکبر کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ تیسری خالی جگہ ہے شاہی قلعے میں شاہی افواج کے لیے کھلے اور وسیع حال تھے۔ نمبر 4 پہ جو ہے وہ مغل بادشاہوں نے قلعے میں سنگ مرمر کی خوبصورت محل بھی بنوائے تھے۔ ٹھیک ہے، جس میں محل آ جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5 پہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی ثقافتی ورثے کے بارے میں تحقیق جاری ہے۔ جی، اس میں آ جائے گا تحقیق۔ اب جو ہے وہ مختصر سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ پہلا سوال ہے کہ پاکستان کے کون سے 7 مقامات عالمی ورثے میں شامل ہیں؟ تو موہنجودڑو، ٹیکسلا، تخت بائی، شاہی قلعہ، شالامار باغ لاہور، مکلی قبرستان، ٹھٹھا اور قلعہ روح تاز، یہ 7 مقامات جو ہے وہ عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہے شاہی قلعہ کس بادشاہ کی بنائی ہوئی عمارتوں میں شامل ہے؟ تو شاہی قلعہ جو ہے جنوبی ایشیا کے مسلمان بادشاہوں کی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے شاہی قلعے کا بلند صدر دروازہ کس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے؟ تو اس کا بلند صدر دروازہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہاں سے بادشاہوں کی سواری ہاتھی پر اور اس کے لشکر جو ہے وہ گھوڑوں پر نکلتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا شاہی قلعے میں جو سٹارٹنگ میں وہ بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہوں کی اپنا سواری جو ہے وہ ہاتھی اور اس کے جو لشکر جو ہے وہ گھوڑوں پر نکلتے ہوں گے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے شاہی قلعے میں موجود عمارتوں کے نام لکھیے۔ شاہی قلعے میں موجود عمارتوں میں شاہ برج، کالا برج، لال برج، 9 لکھا خوابگاہ، 8 دری، کتب خانہ اور عجائب گھر جیسی عمارتیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے اپنے علاقے کی کسی بھی قدیم یا خاص عمارت کا نام لکھیے۔ تو آپ اپنے علاقے کی قدیم یا خاص عمارت کا نام لکھ سکتے ہیں۔ میرا تعلق ملتان سے ہے، تو میں نے ملتان کی ایک عمارت کا جو ہے وہ نام لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتان کی ایک قدیم اور مشہور عمارت حضرت بہاؤالدین زکریا کا مزار ہے، اور ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ کے قریب واقع ہے۔ اس کی تعمیر 13ویں صدی میں کی گئی۔ یہ ملتان کی تاریخ، ثقافت اور صوفی روایت کا اہم حصہ ہے۔
اسی طرح دیے گئے نیکسٹ یہاں پہ جو شارٹ کویشچن ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. نیکسٹ آپ نے بک کے اوپر دیکھیں دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو لفظ جو ہے عمارت ہے، محل ہے، یادگار ہے، سنگ مرمر ہے، شاندار ہے. تو پہلا لفظ عمارت ہے، اس کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں. لاہور کا قلعہ ایک تاریخی عمارت ہے جس کی تعمیر میں مغل فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے. اسی طرح محل ہے، مغل بادشاہ شاہ جہان نے آگرہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا تھا. اسی طرح تیسرا لفظ یادگار ہے، تاج محل بھارت کی سب سے مشہور یادگار عمارتوں میں سے ایک ہے. اسی طرح جو ہے وہ سنگ مرمر ہے، تاج محل کی تعمیر میں بہترین سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح شاندار ہے لفظ، مغل بادشاہوں کے دور میں تعمیر کیے گئے باغات اور عمارتیں نہایت شاندار ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بک پہ دیکھیں گے تو قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. قواعد جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس میں جو کہ اپنا نہ سمجھ آئے. ان میں یہ تھا کہ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا یا ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا کر جمع بناتے ہیں، جیسے پودا، پودے، خطرہ، خطرے. ٹھیک ہے، نیچے جو خالی جگہ عوام لکھ سکتے ہیں، جھنڈا سے جھنڈے، کوا سے کوے، پراٹھا سے پراٹھے، لفافہ سے لفافے، روزہ سے روزے، میوہ سے میوے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف یا ہا ہوتا ہے مگر وہ جمع میں بڑی یہ سے نہیں بدلتے، جیسے راجہ، داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا وغیرہ. رشتہ داروں کے نام جیسے دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھا وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے. اب جو ہے وہ اگلے پیج پہ آپ آ جائیں تو اس پہ آپ دیکھیں کہ اپنا صحیح اور غلط فکرات کی جو ہے وہ درستری ہے. یعنی کہ جب بھی کسی دوسرے خصوصاً اپنے سے بڑے، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے بڑے سے ہم جب مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ کا اسم شریف کیا ہے، ادب سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے. یہ الفاظ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مثلا میرا اسم شریف اسامہ ہے، نو، اس طرح نہیں آپ اس کو یوز کر سکتے. یہ ایک جملہ غلط جملہ ہے. ہم اپنے لیے ہمیشہ یہ کہیں گے کہ میرا نام اسامہ ہے. جو دیے گئے جملوں میں درست جملے کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے. ٹھیک ہے، تو میں نے صحیح کا بھی نشان لگا دیا اور غلط کا بھی نشان لگا دیا. آپ بک میں لکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ کے. نمبر 1 پہ میں خان صاحب کا صاحبزادہ ہوں، غلط ہے. میں خان صاحب کا بیٹا ہوں، یہ اپنا اس کا صحیح ہوگا. اگلا ہے آپ میرے غریب خانے پر کب تشریف لائیں گے، غلط ہے. آپ میرے دولت خانے پر کب آئیں گے، یہ جو ہے وہ صحیح ہے. آپ کیا نوش کریں گے، صحیح جملہ ہے بالکل. میں شربت نوش کر رہا ہوں، بالکل غلط ہے یہ. اسی طرح آپ تشریف لائیے، بالکل صحیح ہے. میں تشریف لا رہا ہوں، غلط جملہ ہے. اپنے لیے یہ تشریف کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح میں یہ فرما رہا تھا، غلط ہے بالکل. میں عرض کر رہا تھا، یہ جملہ جو ہے وہ صحیح جملہ ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے یہ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. اگلے بندے سے رسپیکٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ہم استعمال یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ فرما رہا ہوں، آپ کیا عرض کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ غلط جملہ ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.